خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وآله وصحبه وبارك وسلم. جزاکم اللہ خیرا. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا اللہ کے ایک برگزیدہ بندے، اللہ کے ایک محبوب بندے، اللہ کے ایک پسندیدہ بندے کا دن منا رہی ہے. پوری دنیا اس ذات سے واقف ہے، پوری دنیا کا مسلمان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان تو مسلمان وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ ولی کہتے کسے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی سرزمین پر جب اس نیت سے دورہ کیا کہ اس زمین پر سیر کی جائے، اس زمین کا جائزہ لیا جائے، تو وہ لوگ بھی یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر زمین کے اوپر والے رہنے والوں کی حکومت نہیں ہے. ہندوستان کی سرزمین پر آج بھی ایک قبر کے اندر آرام کرنے والا اللہ کا ولی حکومت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ ذات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس ذات کو خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں. خواجہ خواجگان جب ہندوستان تشریف لائے تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ خواجہ آئے، کس کے بھیجنے سے آئے، کس کے حکم سے آئے، کس کے کہنے پر اس زمین پر آپ تشریف لائے. میرے خواجہ کو ہم عطائے رسول کہتے ہیں. وہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا معین الدین ہندوستان چلے جاؤ. تو خواجہ خواجگان نے ہندوستان کی سرزمین کی طرف اپنا رخ کیا اور اس سرزمین پر آپ تشریف لائے جس سرزمین پر نہ جانے کتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی. اس پیشانی کو نہ جانے کس کس کے سامنے جھکایا جاتا تھا. یہ پیشانی ہر چیز کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن جب عطائے رسول کے قدم مبارک اس سرزمین پر پڑے، اس سرزمین پر جب میرے خواجہ تشریف لائے تو خواجہ نے اس پیشانی کو اللہ کے فضل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا سے سب کے سامنے سے جھکنے سے بچا کر رب کے سامنے جھکا دیا. میرے خواجہ نے دین کا وہ ڈنکا بجایا، میرے خواجہ نے دین کی وہ تبلیغ کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ خواجہ کے ہاتھ پر دست کرم پر یوں بیعت کرنے لگے، یوں ایمان کی دولت سے فیضیاب ہونے لگے کہ الحمدللہ کئی روایتوں میں یوں ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اتنا بڑا محسن جن کا احسان رہتی دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی، جنہوں نے دولت وہ دولت ہمیں نہیں دی
کہ ایک ہاتھ سے لیں تو دوسرے ہاتھ سے کوئی چھین لے. انہوں نے ہمیں وہ دولت عطا کی جسے ایمان کی دولت کہتے ہیں. انہوں نے ہمیں وہ دولت عطا کی جس سے ہم قرب الہی میں جا سکتے ہیں، جس سے ہم رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی چاشنی کو محسوس کر سکتے ہیں، جس سے ہم خدا بند تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی کو جھکا سکتے ہیں. اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان انہوں نے ہمیں بتائی. خواجہ نے اپنے رب سے ہمیں قریب کیا، خواجہ نے اللہ سے ہمیں قریب کیا. دکھنے میں میرے خواجہ بادشاہ نہیں تھے، ایک فقیرانہ لباس ہوتا تھا، کچھ مریدین آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ لوگ انہیں جس طریقے سے بھی دیکھتے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ فقیر، اس کی زندگی کو دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا اچھا ہے تو ان کے نانا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. جب ان کی زندگی کا عالم یہ ہے تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. یہی تو حال ہے کہ خواجہ جس بستی سے گزرتے تو تنہا تھے، لیکن جب وہ بستی سے باہر ہوتے تھے تو تنہا نہیں ہوتے تھے، ایک قافلہ ہوا کرتا تھا. وہ زندگی خواجہ نے ہمیں عطا کی. آج بھی اگر ہم خواجہ کی زندگی کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قسم خدا کی یہ بات صرف لفظوں میں نہیں رہے گی، آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا، کیونکہ اسلام کی خوبصورتی ایسی ہے، یہ مذہب پیارا ہی اتنا ہے. اس مذہب کی بیوٹی یہ ہے کہ اگر حقیقت میں کوئی انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے، حضور کی سنتوں کا عامل ہو جائے اور اللہ کے فرامین پر عمل کرنے والا بن جائے، تو اس کی زندگی کو دیکھ کر کے ایک دو نہیں، اللہ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دیا کرتا ہے. ہمیں بھی ضرورت یہی ہے. ہماری نمازیں تو ہیں، ہمارے پاس روزے تو ہیں، لیکن ہماری نمازیں اور روزوں کا عالم یہ ہے، خود خواجہ خواجگان فرماتے ہیں کہ جس نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو، وہ نماز جب فرشتے آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس نماز کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے کہ لے جاؤ اس نماز کو ان نمازیوں کے منہ پر مار دو جنہوں نے اس نماز کو پڑھا ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ دل کی کیفیت ہے خشوع. خضوع کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس وقت اسے یہ محسوس ہو کہ میں اس بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو میرے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے. ہمارا حال بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہماری زندگی تو ایسی ہوتی ہے، ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، ذہن پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. تو ان نمازوں کے تعلق سے خواجہ فرماتے ہیں کہ وہ نمازیں جب فرشتے آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ ان کو ان نمازیوں کے منہ پر مار دیا جائے جنہوں نے ان کو پڑھا ہے. اب ہم اندازہ لگائیں کیا ہماری نمازیں خشوع اور خضوع والی ہیں؟ کیا ہماری تلاوت کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے؟ کیا ہماری عبادت کے اندر وہ چیز ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں، ہماری عبادتیں الگ ہیں. تو جن عبادتوں کو ہم خود جانتے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسی ہے، تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. جب نماز ہی کے قبول ہونے کا ہمیں بھروسہ نہیں تو اس کے بعد دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اور نماز کیا ہے؟ نماز وہ راز ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کی بات ہوتی ہے، وہ راز ہے. خواجہ خواجگان خود فرماتے ہیں نماز وہ راز ہے کہ راز جب ایک انسان کسی سے راز کی بات کرتا ہے تو جو کرتا ہے جس سے یا تو وہ جانتا ہے یا کرنے والا جانتا ہے. لیکن ہمارے راز کی بات کا عالم کیا ہے؟ ہمارا راز کیسے ہوتا ہے؟ ہماری دعاؤں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری نمازوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم نماز پڑھتے، نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کا ہر حصہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جسم ہے تو یہاں پر، لیکن ہم خود یہاں موجود نہیں ہیں، ہم خود کہیں اور ہیں. ہماری نگاہیں نہ جانے کہاں کہاں ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے. اس وقت کوئی ہاتھ دبا رہا ہوتا ہے، کوئی انگلیاں چٹکا رہا ہوتا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے جلدی سے ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم باہر نکلے. یہ ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے. جبکہ نماز اور نماز کے بعد دعا، آپ غرق ہو جائیں اللہ کی محبت میں، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جائیں، پھر اس کے بعد اس سے مانگیں جو آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے، جو آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے. اسے پتا ہے تمہیں کیا چاہیے. کیا ہمارا رب نہیں جانتا ہمیں کیا چاہیے؟ کیا ہمارے رب کو یہ پتا نہیں ہے؟
وہ سب جانتا ہے، لیکن اس دل کی کیفیت ایسی ہو کہ مانگنے والا بن جائے گی۔ ہم مانگتے تو ہیں، ہماری زبان تو دراز ہوتی ہے، اپنی زبان سے جملے تو کہتے ہیں، لیکن دل تیار نہیں ہوتا ہے۔ جب تک اس دل کو ہم ایسا نہ بنائیں کہ اللہ کی محبت کے اندر اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو جائے، اس کے بعد زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ دل جیسے ہی کہے گا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فوراً قبول ہو جائے گی۔ یہی تو ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ خواجہ خواجگان، آپ نے اشارہ کیا کہ اونٹوں کو زمین پکڑ لے، آپ نے یہ تو نہیں کہ 4 دن پہلے وظیفہ کیا کہ نہیں فلاں دن جا کے اونٹوں کو پکڑانا ہے، سنے نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کاسا جو بھیجا اپنے مرید کے ساتھ میں، تو انا ساگر سے پہلے ٹیلی فون پہ تو بات نہیں کی نا کہ میں کاسا دے کے بھیج رہا ہوں کسی کو تو اس کے ساتھ آ جانا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ میرے خواجہ کا دل اتنا خوبصورت اور صاف تھا، اس دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ایسی بس چکی تھی کہ وہ دل صرف اللہ کے لیے تھا۔ اس میں محبت اگر کسی کی تھی تو حضور کی محبت تھی، مدینے کے تاجدار کی محبت تھی۔ اگر وہ عبادت کرتے تو خشوع اور خضوع والی عبادت ہوتی تھی، تب کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر خواجہ اشارہ فرما دیں، جو انا ساگر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے خالی کرنے کے لیے حکومت بھی اپنے طور پر انتظام کرے تو شاید کئی سالوں کا سفر تمہیں طے کرنا پڑے، لیکن میرے خواجہ اگر اشارہ فرما دیں، مرید کو کہیں جاؤ انا ساگر سے یہ کہو تمہیں معین الدین نے بلایا ہے، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے کاسے کے اندر پورا انا ساگر جمع ہو جاتا ہے۔ دعا کا حال دیکھو، اور ہماری دعاؤں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ہماری دعاؤں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم مانگ کے تھک جاتے ہیں، پھر شکایت کرنا شروع کرتے ہیں، حضرت اتنے دنوں سے نماز پڑھتے ہیں، اتنے دنوں سے تلاوت کرتے ہیں، اتنی دعائیں کی ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ ہی دعا کر دیجئے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ایسی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیفیت اسی لیے ہے کہ اگر ہم اللہ سے اپنی لو کو مضبوط کر لیں، ہم رب کی بارگاہ کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کریں، ہم اپنے دل کے اندر اپنے رب کا ڈر بٹھائیں، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت کو جگا دیں، اور پھر اس کے بعد جب نماز میں کھڑے ہوں تو کیفیت یہ ہو کہ ہم اس بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو ہماری ہر کیفیت سے واقف ہے۔ قسم خدا کی، ہاتھ اٹھیں گے نہیں اس سے پہلے اللہ دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ ہاتھ اٹھیں گے نہیں اس سے پہلے، کیوں؟ دعا قبول کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، وہ میرا کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن کوئی بندہ ہو تو صحیح جو اس کی طرف بڑھے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اس کی رحمت ایک ہاتھ بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے، کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اس کی رحمت 10 ہاتھ بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے، کوئی چل کے جاتا ہے تو اس کی رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کریم رب ہے، لیکن پھر بھی ہم ٹھوکروں میں کیوں ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کرتے تو ہیں لیکن اپنی مرضی والی عبادت کرتے ہیں۔ جب تک اپنی مرضی کی عبادت کریں گے، عبادت کے اندر خشوع اور خضوع نہیں آئے گا۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اپنے رب کی مرضی والی عبادت کرو نا، اپنے رب کی مرضی والی عبادت کرو۔ سجدہ کرنا ہے، رب کی مرضی والا سجدہ کرو۔ نماز پڑھنا ہے، رب کی مرضی والی نماز پڑھو۔ قسم خدا کی، آپ نماز پڑھو گے تو آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، آپ کا دل نورانی ہو جائے گا، آپ کی کیفیت الگ ہو جائے گی۔ پھر آپ کا دل یہ نہیں کہے گا کہ کب امام صاحب ختم کریں ہم باہر جائیں، پھر آپ کا دل یہ کہے گا کہ پڑھنے والا پڑھتا جائے اور میں رب کی بارگاہ میں جھکتا جاؤں۔ یہ کیفیت اس وقت ہوگی۔ اس کیفیت کے لیے جب مسجد میں آئیں تو خواجہ کی اس بات پر عمل ضرور کریں۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں کہ جب تک خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اور نمازیں قبول خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوں گی تو خشوع اور خضوع میں بندے کو محنت کرنا چاہیے۔ خشوع اور خضوع کے اندر بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر یہ دعا کرنی چاہیے، مولا یہاں تک آنا میرا کام تھا، آگے بڑھانا تیرا کام ہے، تو کرم کی نظر فرما تاکہ میرا دل تیرے گھر میں لگے، میری پیشانی جب تیری بارگاہ میں جھکے تو مجھے یہ محسوس ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی جھکا ہوں۔ کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ مبارک مہینہ جسے رجب المرجب کہتے ہیں، اس کے اندر شروع کے 10 دنوں کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ شروع کے 10 روزے آپ رکھیں، اگر ہو سکے پورے مہینے کے روزے آپ رکھیں۔ اس کے بعد ماہ شعبان المعظم ہے، اس کی بھی بہت برکتیں اور عظمتیں ہیں۔
اس کے بعد تو ماہ رمضان آ ہی رہا ہے الحمدللہ کہ اس کی برکتوں اور عظمتوں سے بھی ہمیں الحمدللہ اپنے دامن کو بھرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ہمیں گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے خواجہ کی بارگاہ پر ان کے قبر انور پر کروڑا کروڑ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ان کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آج ہم جو اپنے چہروں پہ داڑھی سجا کے، آج جو ہم مسجدوں میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، یہ صدقہ اگر کسی کا ہے تو وہ خواجہ خواجگان کا صدقہ ہے، خواجہ معین الدین حسن چشتی کا صدقہ ہے، جنہوں نے الحمدللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور آج دنیا بھر میں الحمدللہ خواجہ کا ذکر ہو رہا ہے، خواجہ کے نام سے فاتحہ ہو رہی ہے، ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی اپنے محسن کو یاد کرنا چاہیے، ان کی بارگاہ میں خراج محبت خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے اور ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اپنے اس برگزیدہ بندے کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری پریشانیاں آسان فرما، ہمارے پر آنے والے مصیبتوں کے بادلوں کو تو ہٹا دے میرے کریم، اپنے رحمت کے بادل ہم پر سایہ فکن کر دے تاکہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں تیرے اور تیرے محبوب کی وفادار بن کر کے رہیں اور تیرے محبوب کی محبت میں زندگی گزاریں۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو اپنے نیک بندے کے صدقے میں ضرور قبول فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور خواجہ کے صدقے میں ہماری بگڑی کو بنائے۔ میرے کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی یا خامی ہوئی ہو، اللہ کریم اپنے حبیب کی نالین پاک کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔